ایک سر ایک اور بات جو گردش کر رہی ہے، آئی ڈونٹ نو، اب آپ بتائیے گا اس کے اوپر، وہ یہ ہے کہ جی اس میں سے کوئی خاص پرسنٹیج ہے کہ جتنے بھی چالان ہوں گے وہ پرسنٹیج آفیسرز اور باقی ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کے اندر وہ تقسیم ہوگی. اس پہ ذرا بتائیے گا کہ کیا ہے اور یہ ہونا چاہیے یا آپ کے خیال میں دنیا میں ایکچولی نا ایسا ہوتا ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ 15% جو بھی جرمانے ہوتے ہیں وہ ہمارے جو آفیسر روڈ کے اوپر دھوئیں میں، گرمی میں، بارش میں کام کر رہے ہیں، ان کو روزے کی افطاریاں بیچارے جو ہیں وہ سڑک پر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے یہ اماؤنٹ ہے. لیکن ٹریڈیشنلی یا ہسٹوریکلی ہمیں ملی نہیں ہے، بہت کم ملتی ہے، کسی سال ملتی، کسی سال نہیں ملتی، اور ایک سال بعد ملتی ہے. وہ لوگ ریٹائر ہو گئے، وہ جنہوں نے محنتیں کی ٹرانسفر ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا. اب جو ہے نا گورنمنٹ آف سندھ نے یہ ڈائریکشن دی ہے فائنینس کو کہ ہر ماہ ریکنسائل کریں اور ہر ماہ ٹریفک پولیس کے جوانوں کو 15% جو ان کا رائٹ ہے وہ یعنی کہ ٹائملی مل جائے. لیکن اس میں ہوتا یوں تھا نا سر، پہلے اعتراض اس لیے کیا جاتا تھا کہ شاید جی زبردستی چالان کے جی ایک دے دیا گیا کوٹا کہ آپ نے 10,000 چالان کرنے. اب تو جو چالان ہے اس کا ایویڈنس، اس کا ثبوت موجود ہے. بالکل. اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ ایک آدمی کا چالان ہو گیا بیچارے کو 25,000 روپے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلیے کوئی بھی پرابلم تھا، کسی اور نے گاڑی استعمال کی تھی یا کیا ریزن ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے پاس اب اپیل کا حق کیا ہے؟ وہ کیسے اس کو انڈو کر سکتا ہے اگر واقعتاً وہ دیکھیں اس میں ہم نے انٹروڈیوس کیے ہیں 12 سہولت سینٹرز پورے کراچی میں. ہر ضلع میں کم از کم ایک ہے اور کہیں کہیں 2 بھی ہیں. تو آپ وہاں واک ان کر کے اپنا ٹکٹ لے جائیں اور آپ انہیں بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو یا ٹکٹ آیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گاڑی ہی نہیں تھی، کسی اور گاڑی نے آپ کی نمبر پلیٹ لگائی ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی ایشو ہے. پکچر ہے سر یا نہیں اس میں تصویر کا بھی نہیں جو ٹکٹ ایشو ہو رہا ہے؟ ہاں بالکل، ایک ٹکٹ دکھائیں، اس میں آپ کوئی ایک ٹکٹ لے آئیں. تو بہرحال وہاں پر آپ کو وہ انٹرٹین کریں گے اور پھر آپ ان کو اپنا ثبوت دے دیں گے کہ بھائی میں نے یہ گاڑی بیچ دی تھی، یا میری گاڑی تو ہے ہی نہیں، یہ میرے پاس تو آلٹو ہے، یہ تو آپ نے ٹکٹ بھیجا ہے میرا اس کا کسی اور گاڑی کا. تو ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں اور پھر 10 دن کے اندر آپ کو میسج آ جاتا ہے کہ یس. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کا جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا چیلنج صحیح نہیں کیا آپ نے، تو پھر آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ کو پے کرنا پڑے گا. تو یہ جیسے کورس میں بھی سر کر سکتے ہیں. اوکے یہ ہے نا، اب اس کو اسکین کرے گا کوئی بھی بندہ. بالکل ٹھیک ہے، آ گیا لنک. یہ جو ہے نا آپ اس نے کچھ کیا کیا ہے، اس گاڑی نے جی اس میں ہے جی سیٹ بیلٹ نہیں باندھی انفاسٹنڈ. جی ہاں. اب یہ جو ہے نا اس کو زوم ان کر کے وہ خود دے سکتا ہے اپنی خود کے میں تھا، کون تھا، بیٹا بیٹھا ہوا گاڑی چلا رہا ہے، کیا کہنے. اچھا اس طرح سے یہ دیکھیے جناب کیا بات ہے. یہ ایک جو QR کوڈ ہے یہ موجود ہے. سر نے بھی اس کو پریکٹیکلی بھی کر کے دکھایا کہ آپ کے پاس صحیح والی HD فوٹو آ جائے گی. آپ اس کو زوم کر کے خود دیکھ لیجیے کہ آپ نے سیٹ بیلٹ پہنی تھی یا نہیں پہنی تھی، آپ فون یوز کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے، آپ نے سگنل جو ہے وہ توڑا ہے یا نہیں توڑا، یا جو بھی آپ کی ریزرویشن ہے کوئی نیکچوئل. تو یہ تو کمال ہو گیا سر. زندہ یہ ہمارے سہولت سینٹرز ہیں جہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جی ہاں. اور سر ابھی تک اس بات کے کتنے کہ نارملی ہمارے یہاں یہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایک فائل پر ہی یا اس پر ہی ٹرانسفر کرواتے نہیں ہیں بہت سارے لوگ. ہاں اس سے بڑا رش ہو گیا ایکسائز میں. جی وہ ہم نے یہ سہولت دی ہوئی ہے لوگوں کو کہ اگر آپ کے پاس ٹکٹ نہیں بھی آیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے گاڑی بیچ دی ہے اور پتہ نہیں کون چلا رہا ہے، تو آل یو نیڈ از کہ آپ اپلیکیشن لکھ کر ہمارے سہولت سینٹر پہ دے جائیں. ہم ایکسائز سے اس کو ٹیک اپ کر کے آپ کی SB انٹری کر دیں گے، یعنی سولڈ بٹ ناٹ ٹرانسفرڈ. ایک کیٹیگری ہے، اس کیٹیگری میں آپ کی گاڑی آ گئی ایک دفعہ تو آپ کی جو یعنی کہ رسپانسبلٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. کل کو آپ کو ٹکٹ نہیں آئے گا، پھر وہ بلیک لسٹ ہوگی گاڑی. پھر اس کو گاڑی کو گراؤنڈ پر ایکسائز والے روک کر اور اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ اپنے نام نہیں کروائیں. پیسے وہ سارے جو ہیں. یس. لاسٹلی سر کیمراز، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ذرا پریشان بھی ہیں جو لوگ، گھبرائے ہوئے بھی ہیں، آپ ان سے بھی کچھ بات کیجیے اور انہیں بتائیے. ہم بھی خیر بات تو کریں گے کہ یہ آپ ہی کے اپنے لیے نہیں. بالکل دیکھیں شہر کراچی جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے ایک ڈسپلن جو کہ ہمیشہ سے اس کا خاصا رہا ہے. اب آپ 70s کا کراچی دیکھیں، 80s کا دیکھیں، لوگ مثالیں دیا کرتے تھے. یہاں پر تو لالٹین نہ ہونے پر ٹکٹ جنریٹ ہوتے تھے. یہ ایسا شہر تھا. اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس پر غور نہیں کیا گیا. اب چونکہ گورنمنٹ بھی سیریس ہے، سسٹم بھی جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہے، اب آپ کا ذمہ بنتا ہے کہ آپ اس میں اپنا ہمارا ساتھ دیں، اپنا حصہ ڈالیں. اور حصہ ہے کیا؟ آپ لوگوں نے اپنی حفاظت کرنی ہے. اپنی حفاظت کریں گے تو یہ سسٹم کامیاب ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی بھی غفلت سے الٹیمیٹلی آپ ایک بڑے نقصان میں جا سکتے ہیں. اور روڈ پر جو جلدی لوگ چلتے ہیں ایکچولی وہی باعث بنتے ہیں
بڑی بڑی ٹریفک بلاکیڈ کا. تو آپ اپنی لین میں چلیں, سلو چلیں, اسٹاپ اینڈ گو کے ساتھ چلیں. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لیٹ ہوں گے, 4 سے 5 منٹ لیٹ ہوں گے. تو آپ جو ہے اس سسٹم کو آن کریں, اس کو, یہ آپ ہی کے لیے ہے. یہ آپ کے ساتھ جو ہے انٹرفیس ختم کیا ہم نے, فیس لیس کر کے آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ ذریعے سے ٹکٹس جنریٹ کر رہا ہے. اور مقصد پیسے جو ہے نا وہ کوئی ریونیو ٹارگٹ یا اچیو کرنا نہیں ہے. مقصد صرف اور صرف آپ کی جان, جو کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, اس کو بچانا ہے. آپ کے ٹائم جو بہت قیمتی ہے اس کو بچانا ہے. تھینک یو سر. سوری, ایک سوال اور ذہن میں آ گیا, لاسٹلی یہ پوچھتے ہیں, پھر اگر آپ اجازت دیں تو ہم ذرا تھوڑا سا اور اس پہ بات کرتے رہیں گے, پھر آپ کی جو مصروفیت. میں یہ کلچر رہا ہے اوور دا ایئرز ٹریفک پولیس کے حوالے سے. ہم میڈیا والوں کو بھی سچی بات ہے کچھ اور نہیں ملتا تھا, تو ہمیں یہ ضرور پتا ہوتا تھا کہ جو سڑک پر چوک پر کھڑے ہوئے ٹریفک پولیس اہلکار ہیں وہ آسانی سے پکڑے جائیں گے پیسے لیتے ہوئے, رشوت دیتے ہوئے. اور یہ اوور دا ایئرز, اوور دا ڈیکیڈز ہم نے یہ دیکھا. اس کلچر میں ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کچھ ہلچل ہوئی ہوگی ظاہر ہے, اور یہ جو عام تھا کہ جی یہاں سے جو سڑک سے 50 روپے لے رہا ہے, یہ کچھ نہ کچھ کر کے الٹیمیٹلی جو آفیشیلز ہیں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے. اور ٹریفک کی جو پوسٹنگ ہے بڑی شاندار ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اتنا ہفتہ یا اتنی منتھلی اور وہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ بڑی شاندار بات ہے. اگر کسی نے یہ انیشیٹو لیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سسٹم کا حصہ نہیں تھا, تبھی تو اس نے ہر چیز ٹرانسپیرنٹ کر دی جو بھی. تو یہ ذرا بتائیے کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر کی فیلنگ کیا ہے اس وقت؟ ایکچولی دیکھیں, جس طرح پبلک کی طرف سے نا ایک مکسڈ رسپانس آ رہا ہے, تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی نا مکس قسم کے ریئیکشنز آ رہے ہیں. اور اس میں بہت سارے افسر ہیں جو بہت خوش ہوئے ہیں, کچھ ہیں جو نالا بھی ہوئے ہیں, اور یہ ان کی چوائس ہے. اف دے وانٹ ٹو بی پارٹ آف ٹریفک پولیس دے آر ویلکم, اینڈ اف دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی دین دے کین لیو دا ڈپارٹمنٹ. اور ان کے پاس اور بہت سارے ڈسٹرکٹس ہیں, اور یعنی کہ فیلڈز ہیں, اور مختلف پوسٹنگز ہیں. تو ہم نے تو اب انہی آفسرس کو رکھنا ہے جو کہ اس سسٹم کو یعنی کہ اپنے یعنی کہ میراث سمجھ کے اس کو آگے چلائیں. اور یہ میرے خیال میں اگر ہم اس سسٹم پر 2 سال بھی ڈٹے رہے تو کراچی میں جو بیسٹ آرگنائزیشن ہوگی نا پولیس کی, وہ ٹریفک پولیس ہوگی. پیپل وڈ لو دیم, دے وڈ لائک ٹو میٹ دیم, بیکاز دے ول بی دا ٹوٹمز آف upright bobbies. انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ابھی ہاتھ ہی کے ہاتھ ہم نے دیکھا گورنمنٹ کی ایک اچھی, یعنی ظاہر جو ویگو ہے وہ ہے سرکاری نمبر پلیٹ کے ساتھ, لیکن چالان ایشو ہو گیا. اور اب جس طرح کہا کہ پولیس موبائلیں بھی نہیں بچی ہیں ان کے بھی, اور ظاہر پہلی بار کچھ چکے معافی ہے اسی طرح پولیس موبائلز کے لیے بھی. لیکن اب جو ڈرائیو کر رہا ہوگا, جو بھی اہلکار ہے, جو ملازم ہے, وہ یہ جرمانہ پھر ذاتی جیب سے ادا کرے گا. تو اب وہ انسانوں کی طرح گاڑی چلائے گا. بالکل چلائے گا. اور دیکھیں نا اس کا تو ہمارا تو ایک گورنمنٹ کا سسٹم ہے, وہ پے کرے نہیں پے اس کی تنخواہ سے کٹ جائے گا اس کی, تو ابویسلی اس کو کر لیں گے آپ. چلیے اپنے لوگ ہیں, باقی ڈپارٹمنٹس سے بھی ظاہر ہے اسی طرح فیڈ بیک ہمیں یہی آ رہا ہے. جس طرح گورنمنٹ کی گاڑیاں ساری, تو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو گیا اور انہوں نے آگے اپنے ان یونٹس کو بھیجا, اور سیم یہی پروسیجر ہے ان کے پاس بھی. اب ہمارے پاس بہت سارے سوال آتے ہیں نا, بہت ساری گاڑیاں بینکس کے نام پہ ہیں, تو ہم ٹکٹ تو پھر بینک کو بھیج رہے ہیں. اسی طرح بینک والوں سے ہماری بات ہو رہی ہے, پھر وہ دے آر رسپانسبل, جس کو انہوں نے گاڑی دی ہوئی ہے ساری, بس وہ ان کا طریقہ کار ہے کیسے وہ کریں. بالکل بالکل سسٹم ہے نا سر, یہ سارا دیکھیں نا. ایک تو آپ کا نمبر پلیٹ ہی آپ کا ایڈریس ہے, اس کا پورا ایکسائز کا ڈیٹا پیچھے, آپ کے لائسنس کا ڈیٹا پیچھے, ساری چیزیں ہیں. تو اب یہ سسٹم جیسے جیسے آگے پھیلتا جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ وائلیشن کرنا چھوڑ دیں, سسٹم آپ کو نہیں چھوڑے. اس میں بھی جس طرح پیر محمد شاہ صاحب نے بھی کہا, آپ بھی کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ گاڑی آپ کے نام پر آپ کی ہے, اور اگر آپ نے بیچ دی ہے تو کوشش کریں کہ پھر اس کو پراپر ٹرانسفر کروائیں گاڑی کو. سر یہ جس دن سے یہ ٹکٹنگ والا نظام شروع ہوا ہے نا, ایکسائز میں رش پڑ گیا ہے, لائسنس برانچ میں رش پڑ گیا ہے, لوگوں کو اب اس کا مطلب جو ہے نا اس کی افادیت سمجھ آ رہی ہے, اس کا خطرہ سمجھ آ رہا ہے کہ گاڑی میری ہے, میں نے 12 سال پہلے بیچ دی ہے, اب وہ بندہ ہی نہیں مل رہا آپ کو. لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر وہ گاڑی خدا نخواستہ کسی اور بڑے کام میں استعمال ہو جائے, دہشت گردی میں, تو پولیس تو آپ کے گھر پہنچے گی, پھر آپ کو وہ پریشانی اٹھانی ہے. ہمارا کلچر جو غیر ذمہ داری والا ہے وہی تبدیل ہوگا اس سے الٹیمیٹ. سر کچھ اور بھی ذرا دلچسپ چیز ہے اس اعتبار سے کہ آپ کو سیکھنے کو ملے. اچھا جی, ایک اور کھل گیا جی جناب. جی سر, اس میں دونوں سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی ہے. جی بالکل. پھر کیا پرابلم ہے؟ موبائل فون یوز کر. اچھا, اس میں جناب بالکل یہ اس میں دکھائی دے رہا ہے ان صاحب نے موبائل فون جو ہے وہ, اچھا صرف اس میں جو فون کان سے لگا ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے, یا جو ٹائپنگ اکثر حضرات کر رہے ہوتے ہیں اس کے بھی آپ نے کچھ دیکھی ہیں وائلیشنز؟ سر ٹائپنگ کا بھی نظر آ رہا ہے. بالکل وہ بھی وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے. اگر دیکھیں سننا تو آپ سن رہے ہیں, آنکھیں آپ کی روڈ پہ ہیں, لیکن جو آپ دیکھ رہے ہیں تو آنکھیں ہٹ گئی نا آپ کی تو موبائل پہ آ گئی ساری, وہ تو اور خطرناک ہے. بالکل, تو وہ آ رہا ہوتا ہے. جی بالکل آ رہا ہوتا ہے. بھائی کراچی والوں دیکھیں, آپ جانتے ہیں ہم نے ہمیشہ پروگرام سرعام میں
کوشش یہ کی ہے کہ ہم آپ کے مسائل پر بات کریں. آپ کے لیے ہم نے یہاں ماریں بھی کھائیں, آپ کے لیے جھگڑے بھی کیے, گولیاں بھی, ٹیم سر ہم نے بہت کچھ کیا. لیکن سچی بات یہ ہے, آپ کے شکوے شکایتیں سب اپنی جگہ, لیکن یہ آپ کے اور ہمارے لیے ہے, آپ کے ہمارے بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے ہے, آپ کی اپنی زندگی کے لیے ہے. وہ جو چڑچڑا پن بحیثیت قوم ہم سب میں آگے ہے, وہ جو ایک فرسٹریشن ہے, ہر وقت سڑک پر 1 گھنٹہ گزارنے کا مطلب ہے آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا, آپ کا دماغی بل. خدا کا واسطہ ہے بحیثیت قوم ہم بہتر کام کول ہونا شروع ہو, بہتر ہونا شروع ہو, پتہ ہو کیا کرنا ہے, سڑک پر کیسے بیہیو کرنا ہے, اور یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. جرمانوں کی جو ظاہر ہے فیس ہے یا جو 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 رقم ہے وہ اس پر بات ضرور کی جا سکتی ہے, لیکن بہرحال اس رقم سے قطع نظر, جس طرح کہا, آپ مت گاڑی کو جو موٹر سائیکل کو لہرا کے چلیں, آپ نہ توڑیں اشارہ, اس صورت میں کبھی بھی کوئی چیز آپ کو تنگ نہیں کرے گی.